बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं और अच्छे अंदाज में पढ़ाई भी कर रहे हैं और यकीनन ये ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पसंद भी कर रहे हैं। और आपका जो तालीमी नुकसान था, खुदा नख्वास्ता गिफ्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपने तमाम तर हरबे लगा कर तमाम तर जो मामलात हैं उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा और आप तमाम बच्चों की जो तालीमी कमी है उसको पूरा करने की तमाम तर काविशें बरूए कार लाया। गिफ्ट कॉलेज ने ये सारा खूबसूरती के साथ ऐसा अरेंज किया कि आप तमाम बच्चे घर बैठ कर भी अपनी तालीम के साथ मुस्तकिल जुड़े रहे। और पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टेस्ट सेशन का आगाज़ किया था और फिर ऑनलाइन टेस्ट में भी हमारे बच्चों ने भरपूर जो है वो शिरकत की। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम जो ऑनलाइन जो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर्स वो भी, और उसके अलावा जो हमारी ये हैं जो आप यहाँ पे बिलमुशाफ़ा हमारे पास क्लासेस पढ़ने आते हैं डायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता, उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ हमारा ये सफ़र जारी सारी है। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। वो मौजू पहले वाला जो हमारा था वो था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पे चिराग हसन हसरत उसके राइटर हैं। आज हमारा जो ज़ेर बहस मौजू है वो है 79 लेक्चर नंबर है, और उसका वो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पे एक शख्सी खाका। उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे जो कि चिराग हसन हसरत ने लिखा है। तो फिर दोबारा से हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 55, ऊपर से नीचे दूसरा पैरा शुरू होने लगा है। आप तमाम बच्चों को इस बात का पता चल चुका है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो है वो आए नई दुनिया के दफ्तर, और नई दुनिया के दफ्तर में मौलाना शाइक अहमद उस्मानी का जिक्र आया, चचा सदीक अंसारी का जिक्र आया और चिराग हसन हसरत जो हैं उनका जिक्र आया। इस तरह से हम चलते चलते आगे बढ़ते हैं और आप तमाम बच्चे जो है वो किताबें खोल लेंगे तो हमेशा आपके लिए बाआसानी जो है वो मैं ये सारी बातें कह जाता हूँ, इसलिए कि जिस तरह हम बाआसानी कह जाते हैं आप तमाम तलबा के लिए भी आसानी ही पैदा हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजे। आप तमाम बच्चे हमेशा सलामत रहिए, कामयाब और कामरान रहिए। जी बेटे, अब बात शुरू होने लगी दोबारा से। जी, नया जो मौजू का बकिया हिस्सा था हम उस पर बात करेंगे। मैं लाहौर आया तो कुछ दिनों ज़िम्मेदार के दफ्तर में भी क़याम रहा। ये कौन कह रहे हैं? चिराग हसन हसरत। एक रात का जिक्र है कि किसी ने पिछले पहर मेरा शाना हिलाया, यानी कंधा हिलाया। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा, लेकिन अभी सुबह काज़ब थी। सुबह सादक से पहले जब एक बार रोशनी नमूदार हो गई फिर अंधेरा हो जाता है। हर तरफ तरीकी छाई हुई थी। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि कोई शख्स मेरे सरहाने खड़ा है। मैं घबराया कि इलाही ये क्या माजरा है। इतने में मौलाना की आवाज़ आई कि उठो मेरे साथ सैर को चलो। मैं समझ गया कि मौलाना सैर को जा रहे हैं और मुझे शर्फ रफ़ाकत यानी अपने साथ दोस्ती का सफ़र करने का जो शरफ़ है वो बख्श रहे हैं। लेकिन खुदा भला करे काजी एहसानुल्लाह मरहूम का, उन्होंने मुझे पहले ही बता रखा था कि अगर मौलाना तुम्हें अपने साथ सैर को ले जाना चाहें तो हरगिज़ ना जाइयो, यानी ना जाना। मैंने पूछा ये क्यों? कहने लगे वो तो पिछले पहर उठकर नहर के किनारे मीलों दौड़ते ही चले जाते हैं, फिर डंटर पीलते हैं। डंटर किसे कहते हैं? ये मतलब जिस्मानी वर्जिश करते हैं, पीलते हैं। तुम साथ गए तो तुम्हें भी दौड़ाएंगे और जब तुम नडाल हो जाओगे तो अपने साथ नमाज पढ़ाएंगे। अब जो मौलाना ने साथ चलने को कहा तो काजी साहब की नसीहत याद आ गई और आंखों तले मौत का नक्शा फिर गया। मैंने नहायत मुज़महिल ये मैंने लफ्ज़ लिखा है, कमज़ोर और सुस्त यानी बीमार होने के मुज़महिल आवाज़ में कहा कि मौलाना मैं तो सख्त बीमार हूँ, मैं तो सख्त बीमार हूँ। रात बुखार हो गया था। अब सर में सख्त दर्द है, पेट में भी दर्द हो रहा है, गालबन कुलंज है यानी अपेंडिक्स का दर्द है। ये मैंने इसके मायने लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कुलंज अपेंडिक्स है। मुझे पहले भी ये मर्ज़ हो चुका है। हाय अल्लाह, ये कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं। यह तदबीर कारगर हुई, यानी काम चल गया। मौलाना ने मुझसे हमदर्दी ज़ाहिर की, इलाज के मतलब चंद माकूल मशवरे दिए और तशरीफ़ ले गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जी में तहैया कर लिया कि अब दफ्तर में नहीं रहूँगा। अब ये बात भी समझ में आ गई कि मौलाना तोंद से क्यों महरूम हैं। आगे चलकर मालूम हुआ कि उन्हें सिर्फ दौड़ने और डंटर पीलने का ही शौक़ नहीं, मुकदर
یہ لفظ مگدر بھی ہے، مگدر بھی ہے، اس کو پنجابی میں مغلی کہتے ہیں۔ مطلب ایک بڑا سا لکڑی کا ایک بڑا چوڑا سا پیس ہوتا ہے، اس کے سینٹر سے ایک دستی نکلی ہوتی ہے، اس کو وہ کندھوں پہ اٹھا کے ایسے جو پہلوان لوگ ہیں اپنے سروں کے اوپر ورزش کے طور پر گھماتے ہیں، مقتر بھی ہلاتے ہیں۔ نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہیں، یعنی ماہر ہیں۔ پیراکی اور کشتی، پیراکی تیراکی کو کہتے ہیں، یہ سیلنگ جسے کہتے ہیں، یہ پیراکی تیراکی تیرنے کا جو فن ہے اس میں شاہ سواری میں بھی برق ہیں۔ پیراکی اور کشتی گیری میں بھی بند نہیں، یعنی کاریگر ہیں، کام آتا ہے، نشانہ بھی اچھا لگا لیتے ہیں۔ حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ یہ قصہ عجیب ہے، سپاہی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کی بھی طبیعت لہرائی، گھوڑے پر سوار ہو کے نیزہ تانا اور آن کی آن، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے میں میخ اکھاڑ دی۔ میخ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سٹک جو کلی سے جو زمین پہ لگی ہوتی ہے اس کو نیزے کے ساتھ اکھاڑ دینا۔ ہر طرف سے تحسین و آفرین، یعنی واہ واہ واہ، تعریف کا غلغلہ، شور۔ میں نے اس کا معنی یہاں بھی لکھا، یہ دیکھیں، غلغ پاڑا اس کا مطلب بھی شور ہے، اور غلغلہ کا مطلب بھی شور ہے، تعریفوں کا شور ہونا شروع ہوا، اور ان کی خدمات فوج کے سیغے میں منتقل کر دی گئیں، لیکن افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا۔ یعنی اس وقت جو افسر تھا، جو سینئر تھا، اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں۔ مولانا ظفر علی، یہ بات بڑی اہم ہے یہ والی، کہ افسر الملک سے جو ہے نا وہ نباہ نہ ہو سکا۔ یہ بیٹا اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، جو سینئرز ہوتے ہیں ان سینئرز کا جو لوگ تو شوق کو اور جو ہے نا وہ اپنے جنون کو سامنے رکھ کے اور اللہ کی رحمت کو شامل حال رکھ کے کسی بھی فیلڈ کا حصہ بنے ہوتے ہیں، وہ لازماً آنے والے بچوں کو، جونیئرز کو جگہ بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، تاکہ بچے بھی اس فن کو سیکھیں اور اس میں آگے بڑھیں اور ایک نیا ریکارڈ قائم کریں یا مزید سینئر بنیں۔ مگر جو لوگ آتے ہیں یہ سوچ کے کہ بس ہم حرف آخر ہیں اور ہم پر جو ہے نا وہ بات ساری کی ساری مکمل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ دوسرے بچوں کو آگے آنے کا جذبہ، جگہ، مقام انہوں نے خاک دینی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، الٹا بلکہ بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا جی، افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگا کہ مولانا ظفر علی زبان اور محاورے کے استاد ہیں، یعنی جملہ بنانا جانتے ہیں، اشعار کی بندش خوب ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے، یعنی حقیقت سے جو متعلق۔ میں نے کہا ذرا بحیرہ کلزم لندن کی ایک صبح رامائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھیے۔ کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نظمیں ہیں، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شعر خوانی شروع کر دی۔ پہلے فارسی کے ایک دو شعر سنائے، جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شعر پڑھ دیا۔ دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا۔ میں نے پھر کہا سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر اور کمال شعر ہے۔ سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ مفلسی بھوک جو ہے، وہ پیاس جو ہے اندر جو تمنا ہے، جو طمع ہے، وہ ظاہر کر دیتی ہے کب؟ جب صاحب بصارت آگے بیٹھا ہو۔ وہ شعر سن کر تڑپ گئے، کہنے لگے کس کا شعر ہے؟ میں نے پوچھا جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا تو پھر سن لیجئے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا۔ تو عزیز طلباء، یہ ہم نے ایک عظیم ترین شخصیت کے بارے میں پڑھا سنا، اور ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کہ جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے احمد شاہ پطرس بخاری کا دور انہوں نے دیکھا، پھر سر سید احمد کا جو حوالہ ہے، یا جو ہمارے تحریک کے جو بڑے لوگ تھے، مطلب ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ مطلب جوڑا بھی، اور ان سے زندگی کے
بڑے کلیت سیکھے بھی اور زندگی میں آگے بڑھ کے کامیابی اور کامرانی حاصل کر کے تاریخ کے اندر بھی اپنا نام رقم کیا. یہ تھے مولانا ظفر علی خان. اور ابھی ہم نے جو مولانا ظفر علی خان سبق کا دوسرا حصہ ہے وہ مکمل کر لیا ہے, اور اس کے بعد ابھی باری آنی ہے مولانا ظفر علی خان سبق کا جو تیسرا حصہ ہے. ابھی اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے. تمام بچے جو ہے وہ ابھی جو میں نے پڑھا تھا ہاں جی, صفحہ نمبر 55 نیچے سے اوپر دوسرا چھوٹا پیراگراف ہے. یہ تدبیر کارگر ہوئی, یہ بھی ایک اہم پیراگراف تھا. میں لاہور آیا, اوپر سے نیچے دوسرا پیراگراف. یہ بھی بورڈ کی نظر میں بڑا اہم پیراگراف ہے. اس کے ابھی اکثر چانسز ہوتے ہیں کہ بورڈ کے جو پیپر سیٹر ہیں وہ اس کو پیپر کا اکثر باقاعدگی کے ساتھ حصہ بنا لیتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بیٹوں نے, تمام بچوں نے اور بچیوں نے اس سبق کو بغور سنا بھی ہے اور سیکھ بھی لیا ہے, اور تقریباً کمی بیشی کی گنجائش باقی نہیں رہی. تو عزیز طلباء, ہم سب کو پتہ ہے ان اسباق کے اندر سے مشہور جو پیراگراف ہیں ان کو ہم سیاق و سباق کے لیے چن لیتے ہیں, تاکہ جب بھی ہم سیاق و سباق کی بات کریں تو ہمیں یہ یاد ہو یا ہمیں پتہ ہو کوئی چیز ہمارے لیے نئی بالکل بھی نہ ہو, اور بآسانی ہم جو ہے نا ان چیزوں کو لے کر کے آسانی کے ساتھ ہم بورڈ کے لیے خود کو تیار بھی کریں, اور ہمارا جو پیپر ہے وہ کسی بھی حد تک جا کے تعلیمی اعتبار سے یا جو کانٹینٹ کی وجہ سے متاثر نہ ہو. تو امید کرتا ہوں آپ تمام بچوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سیکھ لیا ہے. تمام الفاظ کے معنی بورڈ پہ آپ کو ملیں گے. یہ ذرا دیکھ لیں, گدیلا, روئی کا گدا, گلوری, پان کا بیڑا یعنی پان کا جس طرح لپیٹتے ہیں, مکالہ افتتاحیہ اخبار کا اداریہ ایڈیٹوریل, توند بڑا ہوا پیڑ, بالڈون انگلستان کا وزیر اعظم, شرف رفاقت, کسی بڑے کی دوستی ملنا یعنی سفر کرنے کا موقع ملنا ساتھ, کلنج پنڈک سے برک ہونا, ماہر ہونا, تحسین و آفرین تعریف کرنا, برسبیل تذکرہ یعنی تذکرے کے اندر آ جانا, انقائے مضمون, مضمون کا پرندہ یعنی فرضی پرندہ, گل گپاڑا, گلگلا, شور, زیادہ زور, نیم باز, آدھا کھلا, مطب, کلینک, فقاہات, مزاح, زندہ دلی, چندہ اس قدر اتنی نہیں ہے, صبح کاذب, صبح صادق سے پہلے, مزمحل, کمزور, سست, مقدر, بھاری لکڑی, ورزش کے لیے, پیراکی و تیراکی, تیرنے کا فن ہے, مسہل, دست آور, دوا کا استعمال یعنی جب دست آنا شروع ہو جائیں, پیچش لگ جائیں تو اس لیے, غائب گلہ, بالکل غائب ہو جانا, محمل, بیکار, اور مرتب ترتیب دیا گیا. تو عزیز طلباء, یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے, اور اب اس کی ہم بات جو ہے نا وہ اس کا اسی سبق سے ریلیٹڈ اگلا جو لیکچر ہے ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں, جو کہ لیکچر ہمارا ہوگا 80, اور جس میں ہم مولانا ظفر علی خان یعنی شخصی خاکہ جو ہے اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.